والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبہ ذی احترام حضرات علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب سعید شہید ناموس رسالت حضرت قبلہ حافظ و قاری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرص مقدس کی تقریبات ہیں۔ اس ادارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے۔ دوستو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ دین کل 3 چیزوں کا نام ہے: علم، عمل اور اس میں اخلاص۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، ان 3 چیزوں کا اللہ ہمیں عطیہ عطا فرما دیتا ہے، تو پھر دین مکمل ہے۔ علم کی رغبت پیدا کرنا اور کتاب و سنت کے علم کا شوق پیدا کرنا، یہ سب سے بنیادی اور ضروری مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بعض چیزیں زیادہ ان کے پاس ہو جاتی ہیں، زیادہ قریب ہو جاتی ہیں اور زیادہ سستی ہو جاتی ہیں، تو ان کے نزدیک ان کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ یہاں اسٹیج پہ حضرت سلطان العلماء کے صاحبزادے ہیں، دیگر ماشاءاللہ بزرگ مشائخ بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ کو بتایا جانا کہ ایک مولانا صاحب آج آ رہے ہیں کراچی سے، تو چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ کراچی سے کوئی مولانا آ رہے ہیں، تو انسانی نفسیات ہے، چاہے وہ میری طرح کا سب سے زیادہ نکما ہی کیوں نہ ہو، لوگ کہیں گے وہ کراچی سے آ رہا ہے، اس کی بات سنیں۔ جو بالکل قریب کے لوگ ہیں، یہ انسان کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے۔ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں الحمدللہ ہر جمعے ملتی ہیں، ہر مسجد سے ملتی ہیں، ہر ادارے سے ملتی ہیں، جگہ جگہ محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو سیٹ نہیں بک کرانی پڑی۔ اب جو لوگ کہیں اسپیچ سننے جاتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکر کے پاس کسی جگہ، تو وہ سیٹ بک کراتے ہیں کہ میں 5000 دیتا ہوں، میری بھی جگہ رکھنا۔ آپ کو کچھ نہیں ایسا کرنا پڑا، آپ کو دعوت دی گئی، بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا، بعد میں آپ کے لیے لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں فری ہیں، فری آف کاسٹ ہیں، تو وہ قدر نہیں رہتی، وہ اہمیت نہیں رہتی۔ بہت ساری باتیں ابھی میں سن رہا تھا اور میں حیران بھی ہو رہا تھا، اتنی ساری خدمات کے بعد، اتنی ساری چیزوں کے بعد بھی میں نے یہ دیکھا ہے، میرا پرسنل تجربہ یہ ہے کہ زندگی میں جن آسانیوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آسانیاں بزرگوں کو نہیں ملتی۔ نہ ان پر مقالے لکھے جاتے ہیں، نہ ان کو سہولت دی جاتی ہے۔ عالم نے جب مطالعہ کرنا ہے، جب اس نے پڑھنا ہے، جب اس نے لکھنا ہے، تو اس کا ذہن خالی ہونا، فارغ البال ہونا اور ٹینشنوں سے آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ لکھنے پڑھنے کا کام نہیں ہو سکتا۔ کوئی عملی جدوجہد تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کے لیے آپ کو ذہنی آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو علم ہمیں چونکہ روز ملتا ہے، تو اس شوق سے نہیں ہم آگے بڑھتے۔ نوجوان میری بات پر غور کریں، یعنی آپ کو اچانک بتایا جائے نا کہ آج بیان آیا جناب وزیر اعظم صاحب کا، ویسے بھی ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں اخبار پر آیت چھوٹی لکھی جاتی ہے اور سیاسی آدمی کا بیان بڑا لکھا جاتا ہے۔ ہم اس وطن میں رہتے ہیں جہاں قرآن پاک کی جو اوپر آیت لکھی ہے نا، اور اس پر تبصرہ بھی نہیں ہوتا کہ آج یہ آیت چھپی تھی، آج اس آیت کا ترجمہ آیا تھا۔ اس چیز کو ہم نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کرنا ہے کہ ہم سب سے شوق سے جو بات سنتے ہیں وہ اللہ کا قرآن ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس کی خاص طلب، اس کا خاص شوق ہماری طبیعت میں ہو۔ یہ جو ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے نا، ایک ایک حضور کا فرمان ایسا ہے جس پہ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔
ہم چونکہ بے مقصد جینے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، کوئی منشور نہیں بناتے. موبائل چھوڑے نہیں، میری طرف دیکھیں، موبائل نے تو ادھر رہنا ہے اور ہم نے جانا ہے. بھائی با مقصد زندگی گزارنے کے لیے نا ایک فرمان سرکار کا، ایک آج کل معرفت بھی اپنی اپنی ہے نا، ادیب کی معرفت اپنی ہے، شاعر کی اپنی ہے، اقوال کی اپنی ہے، ملنگ کی اپنی ہے، اپنے حساب سے طے کرتے ہیں. اور دنیا میں ڈھیر سارے لوگ آئے ہیں اور ان کا نظریہ بہت ساری جگہوں پہ غالب ہے کہ میں اس اسٹیج پہ چونکہ بیٹھا ہوں تو میں اس طرح کی بات کروں گا، لیکن بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. باتیں قبول کر لینی چاہیے. مطلب جن لوگوں کو ہم نے پیر بنایا نا، جو ہماری تقریروں سے نقابتوں سے پیر بنے، انہوں نے کہہ دیا کہ مولویوں کو کیا پتا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا اور ان کا نظریہ بڑی جگہ پہ غالب آیا. ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ ادیب کا قول اچھے طریقے سے لیا جا رہا ہے، شعر ہے اس کو بڑا آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن جو حضور سید عالم کے فرمان ہیں. میں جب کسی انگریز کا قول لکھا ہوا دیکھتا ہوں نا کسی اسکول کی دیوار پر، تو میں سوچتا ہوں لوگوں کو حدیثیں ساری یاد ہو گئی ہیں. یہ تو بڑی بات کی بات تھی، فلانے کے بعد فلانے کی بات، کیا وہ ساری چیزیں ہمیں میسر آ گئی ہیں؟ اور میرے سنگیوں، ہم نے روز باتیں سنی لیکن کبھی اس پر غور کرے نا. ایک فرمان رسول پاک کا پوری زندگی بدل سکتا ہے، ایک. لیکن اب حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. لو اپنی ساری زندگی ترتیب دے لو ایک مختصر بات میں، ساری زندگی، کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جس سے کسی کا بھلا ہو. والد کے لیے، ماں کے لیے، بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے، گلی کے لیے، محلے کے لیے، قبیلے کے لیے، ملک کے لیے، وطن کے لیے. آپ کر لیں گے. شرط یہ ہے کہ ایک فرمان سرکار کا. لوگ نا مطلب علم سیکھتے ہیں لیکن زیادہ تر مقصد یہ ہوتا ہے کہ بحث کریں گے. میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں نا تو میں ان سے پہلے پوچھ لیتا ہوں، میں کہ مسئلہ پوچھ کے جا کے پنڈ والے مولوی نہ لڑنا تو نہیں گے. وہ طریقہ ہوتا ہے نا جی، اتوں میں پوچھا یا تو ہوں میں نا جی. بلکہ چونکہ ہر طرح کا بندہ ہے، پہلے لوگ شیشے میں اتارتے تھے، اب تو چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں. تو لوگوں کا ایک بڑا طریقہ ہے، وہ جس شعبے کے بندے کے پاس بھی جاتے ہیں نا، سیانے ہیں. اگر دکاندار سیانا ہے تو گاہک بھی سیانا ہے. وہ کہتا ہے فلانا لوٹتا ہے، تو دکاندار بڑا اچھا ہے. تو دکاندار پھر 5 روپے سستے کر دیتا ہے. اسی طرح مولوی صاحب کے پاس آ کے کہہ دیتے ہیں سارے مولوی غلط ہیں، صرف آپ کی بات کی سمجھ آتی ہے. حالانکہ مولوی کو سمجھنا چاہیے اگر سارے غلط ہیں تو اس میں تو میرے استاد بھی آ گئے. یہ کیا بات کر رہا ہے بھلا، اس میں تو فلانا فلانا بھی آ گئی. اتنی جلدی ہم قائل ہو جاتے ہیں. تو آپ جب تک خیر کی بات اس لیے حاصل نہیں کریں گے کہ میری تربیت ہو، بحث کے لیے، مباحثے کے لیے، ٹھیک ہے، احقاق حق کے لیے علماء موجود ہیں، کہیں بحث کرنی ہوگی تو کریں گے. عوام کا کیا کام ہے؟ عوام تو دین حاصل کرے گی صرف سیکھنے کے لیے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو چیز سیکھے تاکہ اس میں آپ کے عمل میں قوت آئے. سیکھنے کے بعد آپ کے نظریات پختہ ہوں. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا. پھر غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں اس لیے دین کا علم حاصل کیا کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا. فرمایا اس بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دے گا. آپ اپنی تربیت کے لیے دین حاصل کریں گے، اپنے نفع کے لیے. اور مولا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں بندہ تقریر اچھی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. تو آپ فرمانے لگے جب اس کے علم نے اسے کوئی نفع نہیں دیا تو اس کا علم کسی اور کو کیا نفع دے گا؟ جب اس کا فائدہ اپنا نہیں کیا اس کے علم نے تو وہ اس کا علم کسی کا کیا نفع کرے گا؟ آپ سیکھنے کے لیے. اور ویسے بھی جو تعریف قرآن نے کی نا علماء کی، عالم کی، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم کا معنی کھل کھل کے بولنا نہیں، بے باک ہو جانا نہیں. علم آدمی میں اعتماد ضرور پیدا کرتا ہے لیکن وہ اسے آزاد نہیں کرتا. جتنا جتنا لوگ سیکھتے جاتے ہیں اتنے اتنے قید ہوتے جاتے ہیں. جتنا جتنا پتہ انہیں چلتا جاتا ہے اتنے اتنے تو وہ قیدی ہوتے جاتے ہیں. فرمایا عالم وہ جو اللہ سے ڈرے. اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان
اس آیت کے تحت لکھا ہے، جناب عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، کہ بڑی معلومات ہیں، بڑا علم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے تو کسی کو بولنا ہی نہ دے۔ فرمایا زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں، بلکہ یہ آیت بتاتی ہے جتنا رب سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا بڑا عالم ہے، کیونکہ علم کے ساتھ خشیت کی قید اللہ نے لگا دی۔ اب وہ کتنا خوف خدا سے بولتا ہے، کس قدر زیادہ محتاط ہے اٹھنے بیٹھنے میں، تو اتنا ہی بڑا عالم ہے۔ اور اگر وہ بے احتیاط ہے، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کرتا ہے، تو پھر وہ ابھی رستے میں ہے، ابھی علم کا سفر اس نے شروع نہیں کیا۔ ضرور سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، بیٹھیں، لیکن دین سیکھیں۔ ایک بات اور، جب آپ اپنی تربیت کے لیے دین سیکھتے ہیں نا تو سیکھنے میں مزہ بھی آتا ہے، آپ کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ ہم نہ مولوی کے پاس جاتے ضرور ہیں، علماء کے پاس، لیکن ہمارا کچھ زاویہ نگاہ اور ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی بندے کو بڑا جان کے جاتے نہیں اتنی دیر تک آپ کو نفع ملتا نہیں۔ آپ ذہن بنا لیں یہ بندہ بہت بڑا ہے تو اس کی بات آپ کو بڑی محسوس ہوگی، لیکن جس بندے پر ہی آپ کا اعتماد نہیں، سب سے پہلے اہل علم کی عزت، ان کا وقار پیش نظر ہوگا تو علم سیکھنے میں آسانی ہوگی، ان کی بات اثر انداز ہوگی۔ ہماری سوسائٹی میں محنت کر کے علماء کا وقار خراب کیا گیا، جدوجہد کی گئی۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ بالکل عام آدمی کو جو ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو سیاست پر بات کرنے کی اجازت ہے۔ مولوی صاحب کبھی مسجد میں کو بات کر دیں تو لوگ بڑی درد مندانہ بات کرتے ہیں، لگتا ہے رو پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اللہ رسول کا نام سننے آئے تھے، آپ نے سیاست کی بات چھیڑ دی۔ مولویوں کو تو نہیں نا سیاست کی کرنی چاہیے، تو میں نے کہا چلو سیاست دانوں کو بھی منع کرو وہ دین کی بات نہ کرے۔ ہر آدمی کو آپ منع کر دینا کہ اپنے شعبے میں رہے، باقی سب کو اجازت ہے دین کی بات کرنے کی، اور دیندار کو اجازت نہیں کوئی اور بات کرنے کی۔ عزیز بھائی، جب تک آپ قدر نہیں کریں گے بہتری نہیں ہوگی۔ ایک تو سیکھنے کے لیے، دوسرا اہل علم کی قدر کا مزاج بنائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی بھی کالی تھی اور زلفیں بھی کالی تھیں، اور جناب عمر فاروق جب شورا کی میٹنگ بلاتے تھے نا، صحابہ کی شورا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو قریب بٹھاتے تھے آگے۔ تو لوگوں نے کہا حضور یہ کالی زلف والا نوجوان آپ صحابہ کے بیچ جب بٹھاتے ہیں تو آگے بٹھاتے ہیں۔ فرمانے لگے داڑھی کالی ہے، عمر تھوڑی ہے، پر قرآن بڑا بہترین جانتا ہے، ان کو فہم قرآن اصل ہے۔ تو جب مشورہ دے گا نا تو کتاب و سنت کا نچوڑ بتا کے دے گا، رہنمائی ٹھیک کرے گا۔ میں اسے آگے بٹھاتا ہوں تجربے کے زور پر، عمر کے زور پر نہیں، جو اللہ نے اسے کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے اس پر میں اسے قریب بٹھاتا ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کا مزاج تھا۔ تو ایک تو قدر کریں، ایک شوق سے علم حاصل کریں، اور تیسری بات یہ کہ علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک بندہ عمل نہیں نہ کرتا، اس نے سیکھا ہو تو خود بھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار میں کیا ہوں بنا۔ مطلب بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ خود دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ جب آپ سیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں نا، ویسے یہ کام مشکل ہے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہو نا چلا کرنا ہے آگ پہ چل کے تو وہ کر لیتے ہیں۔ یہ 1000 سال پہلے کا داتا صاحب کہتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چل کے چلا کرنا ہے تو کر لیتے ہیں، یہ ان کے لیے آسان ہے، لیکن ان سے کہو نا علم پہ عمل کرو تو یہ مشکل ہے۔ چلے کرا لو آپ ان سے، آگ پہ چلا لو چل لیں گے، لیکن اپنے ہی علم پر عمل کرو یہ کام۔ اور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت باجید بستامی کا قول لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے ہیں سیدنا باجید بستامی رحمت اللہ علیہ کہ لوگ آ کے مجھ سے چلے پوچھتے ہیں، مجاہدے پوچھتے ہیں، فرمایا ایک کی مجاہدہ ہے، جو تم نے کتاب و سنت سے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں ساری نعمتوں کا نور عطا فرما دے گا، نور بصیرت ملے گا۔ عمل کریں، عمل کریں، آپ نے جو سیکھا ہوا ہے اس پر عمل کریں۔ حضرت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، تو شاگرد انوکھا تھا۔ یہ شاگردوں کی اور مریدوں کے بھی آپس میں لڑائی چلتی رہتی ہے نا۔ ہاں، بزرگ کوئی چلے جائیں تو پھر بعد میں وہ بتاتے ہیں آگے کہ کتنے فیصد فیض مجھے دے گئے، کئیوں کی کان میں دے جاتے ہیں، کئیوں کو خواب میں بھی دے جاتے ہیں، وہ کئی جانشین بن جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی۔ کئی شاگرد کہتے ہیں کہ پتر تو گھر ہوتا تھا، ساتھ تو میں ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کیا کیا جائے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک صاحب تھے، تو وہ نا کبھی 15 دن کے بعد پڑھنے آتے،
کبھی مہینے کے بعد آتے، کبھی کبھی آتے. تو جب وہ آتے استاد صاحب کے پاس تو آگے کہتے استاد جی مجھے 3 حدیثیں پڑھا دیں. تو امام صاحب بالکل جیسے شاگرد کہتے 3 حدیثیں روایت کر دیتے، وہ سیکھ لیتے، وہ شخص چلا جاتا. سارے شاگرد برداشت نہیں کرتے. اب کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے تو استاد جی کئی دفعہ تبکی دیتے ہیں، لیکن اپنی اپنی طبیعت ہوتی. تو وہ شاگردوں نے احتجاج کر دیا کہ یہ کس طرح کا شاگرد ہے کہ ایک تو آتا مرضی سے ہے، ہم روز آئے اور پابندی سے آئے اور یہ کبھی کبھی آئے. ایک تو آتا کبھی کبھی اور پھر اتنا عجیب آدمی ہے کہ استادوں کو پابند کرتا ہے کہ 3 باتیں پڑھائیں، ان کا دل کرے 2 پڑھائیں، دل کرے 6 پڑھائیں. ایک دن روک لیا سب نے، روک کے کہا یار تو ایک بات تو بتا، تو بڑا عجیب آدمی ہے، پہلے تو آتا مرضی سے ہے اور جب آتا ہے تو استاد جی کو پابند کرتا ہے کہ 3 باتیں پڑھائیے گا، ان کی مرضی جتنا مرضی پڑھائیں. تو یہ جو گہرے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو غصہ تھوڑا آتا ہے، گہرے لوگوں کو غصہ تھوڑا آتا ہے. یہ مطلب ہر بندے سے تھوڑا بندہ الجھے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب بندہ ان سے مخاطب ہو تو نیکی سلام ہی کرنی چاہیے، کالم سلام. لوگ تنقید کر رہے ہیں، وہ ہنس رہا ہے، ہنس رہا. انہوں نے کہا تو ہنستا کیوں ہے؟ کہنے لگا یار تم نے جلدی بڑی کی اعتراض کرنے کی، میری مجبوری تو پوچھ لیتے. وہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تم نے مجبوری پوچھی نہیں اور بے وفائی کا دھبا لگا دیا. پوچھ تو لو میرا معمہ کیا ہے، کیا بتاؤ. کہنے لگا یارو میں نے زندگی میں طے کیا تھا کہ علم صرف عمل کے لیے سیکھنا ہے. طے کیا تھا زندگی میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا کوئی عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لوگوں کا حساب نہیں کرنا، اپنا کرنا ہے. میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ علم عمل کے لیے سیکھنا ہے. میں اپنے استاد جی کی خدمت میں آتا ہوں، 3 باتیں سنتا ہوں، جب تک عمل نہ ہو جائے میں دوبارہ سبق پڑھنے نہیں آتا. میں عمل کرتا ہوں پہلے ان باتوں پر، پھر آ کے نیا سبق پڑھتا ہوں. اس لیے کہ میں حروف کے گورکھ دھندے میں نہیں الجھنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ رب رسول نے جو کہا ہے نا وہ سارا اس قابل ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، وہ اعزاز ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی عظمت ہے کہ وہ ساری چیزیں عمل کریں گے تو رستہ کھلے گا. ہم لوگوں کا مزاج ہے بڑی تقریریں، بڑے جلسے، 2 گھنٹے کے خطاب، سارا کچھ. تبدیلی کیا آئی سوسائٹی میں؟ تبدیلی کیا آئی؟ وہ اس لیے کہ قوم جب بھی آئی وہ کانوں کی لذت کے لیے آئی، کوئی خاص شعر سننے کو آئی، کچھ گنگنانے آئی. وہ خاص رستہ جس رستے پر ہمیں چلنا چاہیے تھا ادھر توجہ نہیں کی. ضرور آئے، جمعے میں وقت پہ آئے. میری طرح کا نکما مولوی بھی ہوگا تو ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی. آپ شوق بنا لیں گے نا، شوق، تو آپ یقین کریں شاگردوں سے بھی بندہ سیکھ لیتا ہے. آپ شوق بنا لیں گے تو یقین کریں عام آدمی بھی سبق پڑھا جاتا ہے کبھی کبھی. اپنی زندگی میں شوق. اور تیسری بات، یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ اداکاری ہوتی ہے. اداکاری تنگ بڑا کرتی ہے، بندہ نارمل زندگی جی نہیں سکتا. مصیبت بن جائے نا کہ میری تعریف ہو تو یہ بڑی مصیبت ہے. پھر بندہ سارا دن اپنے آپ کو ثابت کرتا رہتا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے اپنی تعریفیں. یہ بیماری لگ جاتی ہے نا سیاسی سماجی فلاحی آدمی کو اسٹیج پر بیٹھنے کی. میں علاقے کا معزز ہوں، وہ بیچارہ نیچے بیٹھ کے محفل نہیں سن پاتا. کبھی بیٹھنا پڑ جائے تو گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کوئی میری منت مان مجھے بلا لے. یہ جو دکھاوا ہے نا یہ بڑی مصیبت. یہ آپ یقین کریں میں نے دیکھا کہ حد ہو جاتی ہے. یعنی ملاقات کو بندہ آیا تو پہلے اس نے کارڈ دیا اور 3 سے لے کر 3.5 منٹ میں اس نے زندگی کی ساری خدمات بھی بتا دی. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں. میرے بھئی آپ چھوڑیں، یہ تو رب رسول سے رشتہ ہے بندے کا. اگر کسی نے کوئی خیر کا کام کیا تو یہ تعلق اللہ رسول کے ساتھ. میں نے ہمارے مدرسے کے طالب علم میں ایک مسجد میں امام لگ گیا تو مجھے تھوڑے دن ہوئے آ کے بتانے لگے استاد جی جدو میں گیا سا نا وہ تو 18 بچے سن تے 39 ہو گئے. میں کہا پتر یہ کنے بندے میں دسے؟ انہیں 40 پڑھا گئے چنگی طرح. اگر کچھ بن گئے تو خود دنیا کو بتا دیں گے کہ ہم نے کس سے پڑھا ہے. مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب جب لوگوں کو فارغ کرتے تھے مدرسے سے تو سند نہیں دیتے تھے، کہتے تھے کوئی کام کر کے دکھاؤ سند بھی دے دیں گے.
اور فرماتے تھے کہ تم کہیں جا کے پڑھاؤ گے تو خود ہی لوگ پوچھ لیں گے کس مدرسے سے پڑھا ہے. تمہاری کوئی خدمات ہوں گی تو لوگ خود تمہارا ایڈریس پوچھ لیں گے, استاد جی کا نام پوچھ لیں گے. میرا یہ کہ زبردستی اپنے آپ کو ثابت کرنا ضرورت نہیں, اخلاص حسن ہے. آپ مخلص ہو جائیں. دنیا میں ایسے لوگ ہوئے جو کام کر گئے. میں علماء بیٹھے, چھوٹا آدمی ہوں, کوئی بڑی بات کروں گا تو اچھی نہیں لگے گی. میں نے سینکڑوں دنیا دار دیکھے ہیں جنہوں نے مدرسوں کی جگہ دی, تعاون کیے. ان کے تو اشتہاروں پہ نام بھی نہیں آتے, لیکن وہ خدمت کر کے گئے. بڑے بڑے ادارے انہوں نے وقف کیے, ان کے تو نام ہی نہیں آتے. اور ہمارے جب تک لقب پورے نہ ہو ہم نقیب سے ناراض ہو جاتے کہ بھی تینوں پتہ ہی نہیں تو کیڑا بندہ ہے, تو کیڑے لفظ نہ یاد کیتا ہے. بھائی کوئی ضروری ہے؟ ڈھیروں لوگ ہیں, آپ یقین کریں, جن کی خدمات ہیں, جو ہماری ساری مذہبی جماعتوں کو اگر مخیر حضرات سپورٹ نہ کریں تو کام آگے نہیں چلتا. لیکن میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جو سارا کچھ دیتے ہیں پر نام نہیں دیتے. اور میرے عزیزوں, جب لوگ نام کے چکر میں پڑتے ہیں تو کام رہ جاتا ہے. اخلاص حسن ہے. یہ حضرت شہید ناموس رسالت اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے, اب لیتے رہنا قیامت تک نام. کوئی کام کیا تو سب کو پتہ چل گیا کیا. جب کوئی بندہ کام کرتا ہے تو کام بول پڑتا ہے, وہ بتا دیتا ہے کہ کام ہے, بول پڑتا ہے. حضرت سلطان العلماء حاصل اللہ پور والے, کوئی میں نے ان کی فوٹو نہیں دیکھی ابھی تک, کوئی بڑا ان کے نام کا چینل نہیں دیکھا, لیکن میں نے سینکڑوں لوگوں سے سنا ہے کہ نرے عالم نہیں تھے, سلطان العلماء تھے. کام کریں آپ, کام بول پڑتا ہے, وہ خود بخود بتاتا ہے, خود بخود راوی ہو جاتا ہے, خود بخود روایت آگے بڑھتی. للہیت حسن ہے. 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو, 3 دن. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا مسجد نبوی شریف کے کونے میں, تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. انہوں نے کہا کہ آپ خلیفہ بنے اب؟ میں نے کہا ہاں میری ڈیوٹی لگی ہے. تو بچی رو کے کہنے لگی عصر کے بعد نہ ابو بکر صدیق ہمارے گھر آتے تھے. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا پتر آپ کے گھر میں کیا ہے؟ کہنے لگی ہمارے ابا انتقال کر گئے, بھائی کوئی نہیں. ابو بکر روز عصر کے بعد آتے تھے, ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے. پیر صاحب تو کوئی نہیں اٹھاتے اپنے گھر کا بھی شاپر, چیئرمین صاحب تو نہیں اٹھاتے, سیاستدان صاحب تو دروازہ نہیں بند کرتے گاڑی کا, عام ایم پی نہیں بند کرتا. اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی, وہ نہ ہماری بکریوں کا دودھ دھو جاتے تھے. ہم کچھ بیچ لیتی تھیں, کچھ پی کے گزارا کر لیتی تھیں. 3 دن ہو گئے کوئی دودھ دھونے نہیں آیا. میری ماں روتی ہے, بہنیں روتی ہیں. چچا کسی نے بتایا ہے کہ آپ خلیفہ بنے ہیں, چلو گے عصر کے بعد آیا کرو گے. حضرت عمر پیچھے پیچھے چل رہے ہیں بچیوں کے, پتر چلتا ہوں, پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, رو رہے ہیں. رستے میں ایک صحابی ملے, کہا عمر کہاں جا رہے ہو روتے ہوئے؟ فرمانے لگے دیکھو یار یہ صدیق اکبر میرے لیے رستہ کتنا مشکل کر گیا. یہ یہاں بھی جاتا تھا, یہاں بھی جاتا تھا, کس کس جگر راہ وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. آپ کا جو خلوص سے کیا ہوا کام ہے نا, وہ روحوں تک اتر جاتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, وہ لوگوں کو بھولتا نہیں. للہیت ایک ایسا حسن ہے جو سکون برپا کرتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں ٹھہر جاتا ہے. لیکن 5000 روپے مسجد میں دینا اور وہ بھی دور سے دکھانا اور کہنا علامہ صاحب ذرا اعلان کر دو, اور بشیر صحیح والا بتانا, دوسرے محلے والا نہ سمجھ لے گا. ختموں میں ایسے ہوتا ہے, ختموں میں یہ جی 50,000 روپیہ میں نے مسجد میں دیا ہے, ابا جی کے نام کا تو ذرا اعلان کر دیں. تو میں نے کہا ابا جی جو آپ کو دے گئے وراثت, انہوں نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ اتنی ایکڑ زمین دے کے جانو, اعلان کرایا کہ مفت دے گئے. کیا عجیب انداز ہے. اللہ رسول کی رضا کے لیے دینا ہے تو بتا کس کو رہے. آپ اخلاص, امام ابو نعیم لکھتے ہیں 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں, 100 گھر, 2 وقت کی روٹی بھی پہنچتی تھی, بچوں کے کپڑے بھی پہنچتے تھے, پر دینے والا دے جاتا تھا, نام نہیں بتاتا تھا. کتنے گھر میں نے گئے. یہ کام آج بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے کوئی مشکل نہیں 100-200 آدمی کو روز کھانا دینا, کوئی مشکل نہیں. لیکن ہمارا جیسے پیسہ بڑھتا ہے ہمارے خرچے بڑھ جاتے ہیں.
جیسے ہی ہمارے پاس پیسے 4 زیادہ آ گئے، موبائل نیا آ گیا، پھر پیسے زیادہ آ گئے تو پھر گاڑی بڑی آ گئی، بس ٹھیک ہے۔ ہم سب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے چکر میں، اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں امیر غریب کا تناسب اگر ٹھیک کیا جائے تو ہمیں تو حکومتوں کی محتاجی نہیں، ہمیں کیا محتاجی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب امیر کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ اسے اپنا حق جان لیتا ہے، مجھے سمجھتا ہی نہیں کہ فضل الہی سے ملا ہے، مجھے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ میں بڑی جلدی بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ میری بات پر غور فرمائیں گے۔ 100 گھر میں کھانا جاتا ہے اور دینے والا رات کو آتا ہے، چہرے پہ نقاب اوڑا ہوا ہے، پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ سالوں تک سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ کھانا آنا بند ہوا، غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر نہیں آیا، تیرے گھر نہیں آیا، کب سے نہیں آیا؟ فلانی تاریخ سے، فلانی تاریخ سے، فلانی، پتہ کرو مدینے میں کیا واقعہ ہوا فلاں تاریخ کو۔ تو لوگوں کو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا، اور 18 محرم کے بعد لوگوں کے گھروں میں کھانا آنا بند ہوا۔ پاک محبوب کی پاک اولاد کا یہ شہزادہ حضرت سیدنا امام باقر فرماتے ہیں کہ وہ جب اٹھا کے لے جاتے تھے نا بوریاں راشن کی، تو ہم کہتے تھے ہم دے آتے ہیں، تو فرماتے تھے پھر ہمیں اس غریب کا نام بھی تمہیں بتانا پڑے گا۔ کیسے رسوا کر دوں اللہ کے بندے، کیسے رسوا کر۔ آپ کا جو خلوص ہے نا، مجھے پتہ ہے جو مدرسے کے طالب علموں سے لوگ حال کرتے ہیں، آپ گھر میں بلائیں نا، مجھے ہی بلائیں اور آپ کہیں مولانا آدھا گھنٹہ بیٹھو کھانا تیار ہے، تو میں کہوں گا میں کو فارغ ہوں۔ بلائے نا ایم پی اے صاحب کو اور آپ کہیں ان سے کہ 10 منٹ بیٹھیں کھانا لیٹ ہے، بیٹھتا ہے؟ آپ کیسے طالب علموں کو کہہ دیتے ہیں کہ جناب دیگ لیٹ ہے تو 2 سپارے اور پڑھ لو؟ کیسے کہہ دیتے ہیں؟ کس طرح مجبور کرتے ہیں مدرسے کے طالب علموں کو کہ جناب پورا قرآن پڑھ کے اٹھنا، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تک دل جمے پڑھو۔ آپ نے کیسے مجبور کیا؟ ایک چاول کی پلیٹ کے لیے وہ جو دین کا طالب علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جانشین بننے والا ہے، اس کو آپ نے ایک دیگ کی خاطر بٹھا دیا 30-40 منٹ۔ میں آپ سے عرض کروں، مدرسوں کو پیسے تھوڑے دیا کرو لیکن اخلاقی سپورٹ کرو، تھوڑا دے لو چندہ، پر اخلاقی سپورٹ کرو، مدرسوں کے نمائندے بنو۔ آپ علماء کو، مذہبی جماعتوں کو اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ وکالت کریں جہاں جہاں آپ بیٹھتے ہیں، آپ خیر کا جملہ کہیں ان کے حق میں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، کتنا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں اعداد و شمار بتا سکتا ہوں کہ کتنی اسامیاں سرکاری خالی ہیں جن پر متعلقہ لوگ تیار نہیں کر پائی ہماری یونیورسٹیاں، کتنے ڈاکٹر ہیں جو آپ کے ملک میں تیار نہیں ہو سکے، باہر جانا پڑا، اور کتنی جگہ خالی ہیں، لیکن آپ ایک مسجد نہیں بتا سکتے خالی ہو جہاں امام نہ ملتا ہو۔ آپ رمضان شریف میں مسجدیں کم ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کی مشقت کا عالم تو دیکھیں، آپ کو کوئی دین کا مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جس پر علماء کی تصانیف موجود نہ ہو، کوئی ایک عنوان ایسا نہیں ملے گا جس پر دلائل نہ قائم کیے جاتے ہوں۔ اتنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش اور کاوش سے دین کا کام ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس کو، اور بلکہ قرآن مجید کے تراجم اردو میں، انگلش میں، اور زبان میں، کس حکومتی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے؟ یہ علماء اپنی مددات کے تحت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں بخاری شریف کی کتنی شروحات ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں، کس اینگل سے آپ تفسیر پڑھنا چاہیں گے اسی رنگ میں تفسیر آپ کو ملے گی۔ آپ کوئی صوفیانہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ احکام پر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، کس عنوان پر آپ کس اینگل سے چلنا چاہتے ہیں، ہر چیز ہمارے بزرگوں نے دی ہے تیار کر، پورے ذخیرے دیے۔ لیکن مجھے کہہ لینے دیں کہ قرآن پاک کے بعد جس شخص نے سب سے صحیح کتاب لکھ کے دی نا، امام بخاری، ان کی آخری عمر کی آخری دعا یہ تھی کہ مالک اس شہر میں جاتا ہوں تو لوگ نکال دیتے، اس شہر میں جاتا ہوں تو نکال دیتے، اس شہر میں جاتا ہوں، اللہ تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پہ تنگ ہو گئی ہے، جو میرے حق میں بہتر فیصلہ وہ کر۔ میں امام بخاری کی بات کر رہا ہوں۔ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، اتنی خوب تسلی ہو، دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پے جانی تھر تھلی۔
پوچھتے ہیں نا بڑے زور سے آ کے لوگ کہ بخاری سے دکھائیں، بخاری سے. پتہ ہے امام بخاری کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ انہوں نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی. پوچھ لینا علماء سے کہ اللہ یہ زمین تنگ ہو گئی ہے میرے لیے، تو لوگوں نے حالات اس طرح کے کر دیے. صبح دعا مانگی اور سر شام امام صاحب کا وصال ہو گیا. میرے عزیزوں، ہمیں اخلاقی سپورٹ کی ضرورت ہے. مدارس دینیہ کے اندر ہم کب کہہ رہے ہیں کہ مدارس میں کوئی کمزوری نہیں؟ بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غلطیاں انسان ہے، لیکن یہ کہ باقی تعلیمی اداروں کی نسبت یہ بھرپور اور بہترین خدمات سر انجام دے رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں اور اخلاق کی سپورٹ کریں. اپنی بات پھر دہراتا ہوں، 3 چیزوں کا نام دین ہے. حضرت مجدد صاحب نے فرمایا علم حاصل کریں اور شوق سے، پھر اس پر عمل کریں اور علم سیکھیں ہی عمل کے لیے، اور تیسرا اس میں خلوص پیدا کریں، اپنے آپ کو چھپائیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چھپا ہوا ہو وہ اللہ کو پسند ہی بڑھائے. اور حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، جو چھپا ہوا ہے. اپنے آپ کو چھپائیں، خیر چھپائیں. جو شے قیمتی ہوتی ہے وہ لوگوں کو نہیں بتائی جاتی. گھر میں 15 تولے سونا پڑا ہو تو کوئی گلی میں آ کے بتائے گا؟ 20 لاکھ کیش پڑا ہو تو گلی میں آ کے بتائے گا؟ تو تہجد پڑھ کے کیسے بتا دیتے ہو؟ تہجد کو قیمتی نہیں سمجھتے؟ قیمتی چیزوں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہیں خیر کی ہے تو اس کو